ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ سب سے پہلے بارگاہ الہی میں حمد و ثنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گلشن نبوت اور بارگاہ رسالت میں درود پاک کی ڈالیاں سجاتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ سب مل کر پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا و ملجانا و منبعنا محمد بارک وسلم سلام الناس۔ اور ویورز سے یہ گزارش اور ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ثواب کی نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری بھی ہمت افزائی ہو۔ اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کریں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ کتنے لوگ۔ فَأَجَابَهُ، تو اس نے اس کو قبول کر لیا۔ فَلَمَّا فَرِغَ مِنَ الضِّيَافَةِ، جب مہمان نوازی ختم ہو گئی، وہ لوگ فارغ ہو گئے۔ وَدَخَلَ بِهِ، تو وہ ان کو لے کر فِي الْعِمَارَاتِ، ان بلڈنگوں میں گیا، داخل ہوا۔ الَّتِي كَانَتْ مِنْ آثَارِ أَبِيهِ وَجَدِّهِ، جو اس کے باپ اور اس کے دادا کے اینٹکس میں سے تھی۔ فَأُعْجِبَ بِهَا، تو اس کو وہ چیزیں اچھی لگیں۔ وَتَرَحَّمَ عَلَيْهَا، ان کے لیے رحمت کی دعا، چیزوں پر تعجب کیا، رحمت کی دعا۔ ثُمَّ جَلَسَ، پھر وہ دونوں فِي جَانِبٍ مِّنْهُ، اس کے ایک کنارے پر بیٹھ گئے۔ وَشَكَرَهُ الْخِلْجِي، خلجی نے سلطان کا شکر ادا کیا، تھینک یو بولا۔ وقال، اور کہا، الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، ارانی، جس نے مجھے آپ کی ہمت سے وہ چیزیں دکھائی، کنت اتمناہ باعدائی، کہ میں جس کی تمنا اپنے دشمنوں سے نہیں رکھتا تھا۔ ولم یبق لی، اب میرے لیے اب ارب فی شیء من الدنیا، دنیا کی کوئی بھی حاجت میرے لیے باقی نہیں ہے۔ اربن، حاجت، ضرورت۔ والسلطان، اور سلطان، اولا بالملک منی، مجھ سے زیادہ حکومت کے حقدار ہے۔ وما کان لہ، اور جو ان کا تھا، فہو لی، وہ میرا ہے۔ فاسألک، میں آپ کو قبول ذالک، اس کو قبول کرنے کی درخواست کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں۔ وللسلطان، اور سلطان کے لیے، ان یقیم بہ، ٹھہرنا، من شاء، جہاں ان کا من ہو۔ التفت السلطان، تو راجع الیہ، اس کے جانب، یعنی خلجی کے جانب اس نے فوکس کیا، دھیان دیا، توجہ دی۔ وقال، اور کہا، ان اول خطوۃ خطوتها الی هذه الجهہ، میں نے پہلا قدم اس طرف اس لیے بڑھایا کہ کانت للہ تعالی، یہ اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ والثانیۃ، اور دوسرا قدم اس لیے بڑھایا کہ کانت لنصرتک، تمہاری نصرت کے لیے، تمہاری مدد کے لیے۔ فقد نلتها، جو تم کو حاصل ہو چکی ہے۔ فاللہ یبارک لک فیہا، اللہ تعالیٰ تمہارے اور اس میں کیا ہے، برکت دے۔ ویعینک علیہ، اور اس پر تمہاری مدد فرمائے۔ قال الخلجی، تو انہوں نے خلجی سے کہا کہ خلل ملک، ملک کو من الرجال، حکومت لوگوں سے خالی ہے، مطلب حکومت میں لوگ نہیں ہیں ملک۔ فاخشی ضیاعہ، جس کے ضائع ہونے کا میں اندیشہ کرتا ہوں۔ فاجابہ مظفر، تو مظفر حلیم نے اس کو قبول کیا۔ وقال لہ، اور اس سے کہا، اما ھذا، رہی بات اس کی، تو فہو مقبول، تو یہ قبول ہے۔ سیکون آصف خان، تو آصف خان جو ہے، ماں کا، تمہارے ساتھ رہیں گے، باثنی عشر الف فارس، 12,000 فوج کے ساتھ، یہاں تک کہ یجتمع رجالک، تمہارے افراد جمع ہو جائیں۔ فطلب الخلجی، تو خلجی نے مطالبہ کیا، درخواست کی کہ ان یکون عندہ، کہ اس کے پاس ولدہ، اس کا بیٹا تاج خان بھی رہے۔ وَأَلَحَّ علیہ، اور اس نے اصرار بھی کیا۔ اجابہ الی ذالک، تو اس بات کو بھی سلطان نے قبول کر لیا۔ ووعدہ، نے ان سے بالنصر فی جمیع الاوقات، تمام دنوں میں مدد کا وعدہ لیا۔ قال آصف خان سے کہا، ما لکا، جو تم کو، ولی اصحابک، تمہارے ساتھی کو، کافۃ من الجزیہ، مکمل تنخواہ، والولایۃ، اور جاگیرداری، ذمہ داری میرے پاس سے ہو رہی ہے۔ فہی علی حالہا الی ان تراجعوا،
وہ اپنی جگہ پر رہے گی، وہ ویسے ہی رہے گی، یہاں تک کہ تراجعوا الی منازلکم، یہاں تک کہ تم لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ وما یعطیکم الخلجی، اور خلجی جو تم کو دیں گے، فہو مضاف الیہ، وہ کیا ہے؟ فی الوقت، وقت کی کشادگی، بڑھوتری، ایکسٹرا کے لیے دیں گے، یعنی اوور ٹائم کا پیسہ دیں گے۔ وَأَمَرَ لِلْخِلْجِ، سلطان نے خلجی کو حکم دیا بِخَزَانَةٍ، خزانے کا، ثُمَّ وَدَّعَهُ، پھر وہ ان سے رخصت ہو گئے، یعنی ان سے جانے کی اجازت طلب، نزلہ، اور اتر گئے یعنی چلے گئے۔ قیل، اور ایک واقعہ یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ ان مظفر شاہ، فر حلیم شاہ نے لما فتح القلعہ، اس قلعے کو فتح کر لیا، دخلہا، اور اس کے اندر چلے گئے، تو سألہ ارکان دولتہ، کہ حکومت کے ممبران نے، رکن جمع ارکان، ممبران نے، سألہ، ان سے ریکویسٹ کی، درخواست کی، کیا درخواست کی؟ ان یستأثر بہا، کہ وہ خود کے لیے اس کو رکھ لے۔ استاثرہ یستاثر، استئثارن کا مطلب ہوتا ہے خود کو ترجیح دینا، خود کے لیے رکھ لینا، ڈونٹ سیکریفائی کے معنی میں۔ اثرا یاسرو اسرن، نصرا ینصرو سے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا، اس کو فالو کرنا۔ اور اصلا فلان ان یفعل کذا کا مطلب ہوتا ہے سیکریفائی کرنا، خود کے لیے نہ رکھ کے دوسرے کو دے دینا، تو استاثرا اپنے لیے رکھنا۔ فالتفت الی الخلجی، تو سلطان خلجی کے طرف متوجہ ہوئے، یعنی ان کے طرف دھیان دیا، ان کی طرف فوکس کیا۔ وقال لہو، اور ان سے کہا، احفظ باب القلعۃ برجال، برجال یعنی بعسکرین، کچھ لوگوں کے ساتھ، کچھ فوج کے ساتھ تم قلعے کے دروازے کی حفاظت کرو، یعنی دربان بنو۔ لا یدعو احدن، کوئی نہ آئے، یدخلوہا، اور نہ اس میں کوئی داخل ہوئے، بعد، تا، یہاں تک کہ من ینتسب الیہ، جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی میرے ممبران، میرے اراکین میں سے بھی جو ہیں وہ بھی نہ آئے، کہ تم جو ہے کچھ لوگوں کے ساتھ حفاظت کرو، جو لوگ مجھ سے جڑے ہیں یا اس کے علاوہ بھی کوئی لوگ ہیں، کسی کو یہاں پر آنے مت دو، یہ بولنا چاہ رہے۔ فطلب الخلجی، تو خلجی نے درخواست کی، ان یمکث ایاما، کہ وہ کچھ دن اور ٹھہر جائے، فابا، تو سلطان نے منع کر دیا، فنزل، پھر ٹھہر گئے، یعنی رک گئے وہاں پر، ٹھیک ہے، یہاں ٹھہرنے کے معنی میں۔ ثم بعد ثلاث، پھر 3 دن کے بعد، یعنی 3 دن جب ٹھہرنے کو ہو گیا، تو اضافہ الخلجی، خلجی نے اس میں اضافہ کا پھر درخواست کیا، یعنی ان سے دوبارہ پھر کہا مزید۔ اضافہ یضیف اضافتن کا مطلب ہوتا ہے پھر اس کو بڑھا دینا، خلجی نے پھر اس میں بڑھوتری چاہیے، یعنی اور رکنے کی درخواست کی۔ ودارا بہی، اور وہ ان کو لے کر، فی المبانی، ان اینٹکس بلڈنگ میں، دارا یدورو، دورن کا مطلب ہوتا ہے گھومنا، چکر لگانا، یعنی ان اینٹکس بلڈنگوں میں ان کے ساتھ چکر لگایا، گھوما۔ التی لا یعرف لہا نظیر فی الہند، جس کی مثال ہندوستان میں نہیں جانی جاتی تھی، یعنی جس کی کوئی مثال ہندوستان میں نہیں تھی۔ نظیر مثال، مبنا جمع مبانی عمارت، اینٹکس۔ وَانْتَهَى إِلَى بِنَاءٍ بَابُهُ مُغْلَقٌ، وہ ایسی بلڈنگ کے پاس رکا جس کا دروازہ بند تھا۔ انتہا ینتہی، انتہان کے معنی ہے رکنا، ٹھہرنے کے معنی میں۔ فَاسْتَفْتَحَهُ، تو اس نے اس کو کھلوایا۔ وَدَخَلَ إِلَى حُجَرٍ هُنَالِكَ، وہاں ایک کمرے میں آیا۔ فَأَمَرَ التَّوَاشِيَةَ، اور اس نے خواجہ سراؤں کو، بِفَتْحِهَا، اس کے کھولنے کا حکم دیا۔ تاشیۃ جمع تواشی، اس کا مطلب ہوتا ہے خواجہ سرا۔ خواجہ سرا یعنی اس زمانے میں جو تھرڈ جینڈر لوگ عورتوں کے ساتھ رہتے تھے، ان کو خواجہ سرا بولتے۔ وَإِسْتَدْعَىٰ مَنْ فِيهَا، اور اس نے اس کو کھولنے کا حکم دیا، اور اس کے اندر جو تھے ان کو بلانے کا حکم دیا۔ استدعا یستدعو، استدعاء کا مطلب ہوتا ہے بلانا۔ فَإِذَا بِنِسَاءٍ بَرَزْنَا، تو اچانک کچھ عورتیں، فِي الْحُلَى، زیوروں میں، وَحُلَلٌ، اور
لباسوں میں کیا ہے سامنے آئی. برزا یبرزو برزن سامنے آنا. قلا ان رأیتا بہت ہی کم رأت العین آنکھوں نے مثلہن ان جیسیوں کو دیکھا ہوگا. وبہیدہن اور ان کے ہاتھ میں اصناف الجواہر جواہرات کو دیکھا ہوگا. وما منہن ان میں سے الا من کچھ ہی ایسی تھی سلمت جنہوں نے کیا ہے سلام کیا. ونصرت ما بایدہا اور جو کچھ ان کے ہاتھ میں تھا علی قدم السلطان سلطان کے قدموں پر کیا ہے بکھیر دیا. نصر ینصر نصرن کا مطلب ہوتا ہے بکھیرنا اور سلم تسلیم کا مطلب ہوتا ہے علی صلے کے ساتھ سلام کرنا. جوہرن جمع جواہر قیمتی چیزیں. یہاں ایدیہا کا مطلب جو ان کی خود کی تھی بے انفسہا کے معنی میں. اشارہ تو سلطان نے بأن یحتجبنا ان سب کو پردہ کرنے کا اشارہ کیا یعنی حکم دیا. اشارہ بہی کا مطلب ہوتا ہے بنا آواز کے حکم کرنا. احتجبہ کا مطلب ہوتا ہے حجاب کرنا چھپنا. لأن النظر اس لیے کہ الی الاجنبیت غیروں کو دیکھنا. غیروں کا مطلب یعنی اپنے جنس کے علاوہ دوسرے کیٹیگری کو دیکھنا کیا ہے لا یحل یہ صحیح بات نہیں ہے. حل یحل جائز نہیں ہے. فقال الخلجی تو خلجی نے کہا کلہن ملکی یہ تمام کی تمام میری ملکیت ہے. وَأَنَا مَالِكٌ وَالْعَبْدُ میں مالک اور غلام ہوں. وَمَا مَلَكَ لِمَوْلَاهُ جو کچھ میرا ہے وہ میرے آقا کا بھی ہے. لَهُ انہوں نے ان کے لیے دعا کی. وَعَادَ إِلَىٰ قِبَابِهِ اور وہ اپنے قباب یعنی مینار کی طرف اپنے روم کی طرف لوٹے. عَادَ إِلَىٰ کا مطلب لوٹنا. فَلَمَّا نَهَضَ لِلْمَسِيرِ رَاجِعًا جب سلطان چلنے اور ریٹرن ہونے کے لیے کیا ہے تیار ہو گئے. مسیر جانے کے لیے راجعن لوٹنے یعنی ریٹرننگ میں واپس جانے کے لیے یہ بولنا چاہ رہے. مسیرن راجعن واپس جانے کے لیے. نہضا استعدہ کے معنی میں تیار ہو کر کھڑے ہو گئے. تو نزل الخلجی خلجی نیچے آیا. ومعہ اور ان کے ساتھ تاج خان و آصف خان وشیعہ اور ان کے گروپ کے لوگ الی حدہ نیچے آئے. حدہ نیچے آئے. وسألہ الدعا یعنی سلطان نے ان سے دعا کی درخواست کی. ورجع اور وہ لوٹ گئے. ورخص السلطان لعادل خان سلطان نے عادل خان کو اجازت دی یعنی جانے کو بولا. رخص ترخیص جانے کی اجازت دینا. فرجع تو وہ الی برہان پور لوٹ گئے. ووصل السلطان اور راجہ ہی والدعائی نصرت جیت اور دعا کے ساتھ الی جافنیر پہنچ گئے. وکان یوم دخولہ اور ان کے آنے کا دن مشہوداً بہت ہی فیمس دن تھا. ان کے جافنیر لوٹنے کا دن داخل ہونے کا دن مشہوداً بہت ہی یادگار دن تھا. مشہود یادگار کو بولتے. کثر فیہ الدعاء لہو ان کے لیے اس میں بہت زیادہ دعا ہوئی. من سائر عبادت اللہ تعالی اللہ کے تمام بندوں کی طرف سے. سمجھے اللہ کے سب بندوں کی جانب سے ان کے لیے بہت اس میں دعا کی گئی. کس میں فیہ جافنیر میں. وکان فتح مندو اور مندو جو فتح ہوا تھا مندو کی جو جیت تھی مندو یعنی کاٹمنڈو. فی سان عشر من صفر 12 صفر سن 124 میں تھی. وہو من نوادر الواقع اور یہ انوکھے واقعات لا یذکر مثلہ جس کی مثال لأحد من الملوک ہندوستان کے کسی بادشاہ وسلاطینہا اور اس کے کسی سلطان کی مثال ان کے جیسے نہیں بیان کی جا سکتی نہیں دی جا سکتی. یہ آصفی کہہ رہے ہیں. وَأَعْجَبَ مِنْ ذَلِكَ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ أَنَّ هَذَا الخلجی وَأَسْلَافُهُ اور اس کے باپ دادا كَانُوا مِنْ أَعْدَاءِ دَوْلَتِهِمْ ان کے حکومت کے دشمن میں سے تھے. یعنی وَإِنَّ جَدَّهُ خلجی کے دادا محمود شاہ خلجی الکبیر رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. یسول علیہم ایک کے بعد ایک مرتبہ ان پر
حملہ کرتے تھے، فی کل مرتن اور ہر مرتبہ، یخسر و یخیب گھاٹا اٹھاتے تھے، نقصان اٹھاتے تھے، ویخیب فی عملہ اور اپنی کوششوں میں ناکام ہوتے تھے۔ عمل جمع اعمال کا مطلب ہوتا ہے کوشش، خابہ یخیبو کا مطلب ہوتا ہے ناکام ہونا۔ وابوہ اور خلجی کے والد غیاث الدین خلجی خرج الی گجرات بھاگے لنصرت کفار الہند ہندوستان کی کافروں کی مدد کرتے ہوئے، علی محمود شاہ گجراتی الکبیر یعنی مظفر حلیم شاہ کے باپ محمود شاہ گجراتی کے خلاف۔ گجرات غیاث الدین خلجی گجرات لنصرت کفار الہند ہندوستان کے غداروں کی مدد کرنے کے لیے۔ کذالک اور اسی طرح جدہ ان کے دادا فی ایام محمود شاہ گجراتی کے زمانے میں، سامحہم اللہ اللہ تعالیٰ ان کے باپ دادا کو یعنی خلجی کے باپ دادا کو معاف فرمائے، وہ بھی اسی طرح تھے۔ وَلِلَّهِ دَرُّ مَنْ قَالَ جس نے بھی کہا ہے، وَلِلَّهِ دَرُّ اللہ کے بارے میں خوب کہا ہے، ہیہات ہائے دوری، لا یاتی الزمان بمثلہ کہ زمانہ جس کی مثال نہیں پیش کرتا، ان الزمان بمثلہ لبخیل نہ پیریڈ ان جیسوں کی مثال بیان کرنے سے لبخیل بخیل ہے یعنی بہت ہی پریشان کن ہے۔